السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا. محترم سامعات، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خالص تقویٰ کے لیے کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے. خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب یہ دین آخری دین ہے، اب یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ و مقدس جماعت عطا کی جس نے دین اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. جس نے دین اسلام کو پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے میں گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک ان کو عطا کی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ اکرام کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مزدہ سنایا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مزدہ سنایا. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہے. صحابہ اکرام کو تم خیر امت سے بلا واسطہ مخاطب ہے. قرآن نفوس قدسیہ کی تعریف میں رتب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم، ضروری اور واجب ہے. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہی وہ صحابہ ہے جن کی نظر ثقی، خیالات اونچے، فکر وسیع، ذہن عالمانہ، چہرہ مسکرانا، زبان دلیرانہ، معاملہ دیانتدانانہ، شوق شہادت کا، محبت تلوار سے، آرزو جنت کی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزدہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، لیکن ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر گامزن ہوگا. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف بلا ریب ہوئی. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے، کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، حدیث کا منکر ہے، عظمت صحابہ پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، قرآن کی تحریف کا قائل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر مختار کل ہونے کے عقیدے کو تراشے ہوئے ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. ہائے افسوس،
ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان برائی کرنے والوں کے زبان معاف ہو جاتی، کاش ان برائی کرنے والوں کا ہاتھ چھل ہو جاتا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان برائی کرنے والوں سے، کہو عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور صحرا میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ الغرض، صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذا، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا۔ جس نے ان کو دکھ دیا تو اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ نے اسے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ کیا یہ حدیث ان برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو، جو لوگ صحابہ اکرام کی تقدس اور دامنی عفت کو تار تار کر رہے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا ملامت کہو۔ حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو انہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک تو انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار کہہ کر جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو انہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر منتخب اور چنندہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو انہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ ان کے پیروں کی دھول میں نہیں، مگر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا ضلالت و گمراہی ہے۔ چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے اور اسلامی دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔